اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سور منہ میں دیا، مطلب جب سے وہ پیدا ہوئے سور منہ میں لیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب اشارہ ہوگا، کب حکم ہوگا، وہ پھونکنے کے لیے تیار ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اگر اشارہ ہوگا، حکم ہوگا، وہ فوراً پھونکنا شروع کر دیں گے، تو پوری دنیا میں جو انسان جہاں ہے، جہاں جہاں تک فرشتے کی وہ آواز پہنچے گی، وہاں وہاں تک انسان مر جائے گا، وہیں پر گر جائے گا۔ جو جہاں گیا وہ وہاں پر مر جاتا، جو بازار میں ہے، جو اسکول میں ہے، جو کالج میں ہے، جو گھر میں ہے، جہاں بھی ہے وہ وہیں پر گر جائے گا، وہیں پر مر جائے گا۔ پوری دنیا کیا ہے، اس دن درہم برہم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ سالوں کے بعد پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے کہ دوبارہ وہ سور پھونکے، تو پھر اس وقت کیا ہے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ تو جتنے مرے ہوئے ہیں، جتنے لوگ مرے ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ مریں گے، سب کے سب پھر کیا ہے، دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ حدیثیں اگر دیکھیں گے تو پوری تفصیل ملتی ہے، لیکن اب میں وہ تفصیل نہ بتاتے ہوئے کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ آنا ہی آنا ہے، قیامت کا دن تو آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کتنے سال بعد آئے گا، ہماری زندگی میں آئے گا، یا پھر اور کئی ہزاروں سال بعد آئے گا، اس کا علم ہمیں نہیں ہے، سوائے اللہ کے قیامت کب آتی اس کو تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن ہر انسان کی اپنی ایک قیامت ہے، وہ ہے اس کی موت۔ وہ قیامت کب آئے گی، پوری دنیا کے لوگ اٹھیں گے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن ایک ہمارے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ قیامت ہے، وہ ہے اس کی موت۔ اس کا مرنا ہے اس کے لیے قیامت ہے، مر گیا تو سمجھو وہیں سے اس کے لیے سوال جواب شروع ہو گئے، اس کے لیے ایک دوسری دنیا مل گئی، یہ دنیا تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ تو ہر انسان یہ سوچے کہ مجھے موت تو آنا ہے، اب اس کا تو انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ تو دور کی بات ہے، لیکن موت کب آئے گی یہ دور کی بات تو نہیں ہے، یہ تو قریب ہے بالکل۔ پتہ نہیں اگلا لمحہ کیا ہوگا، پتہ نہیں اگلا منٹ کیا ہوگا، اس کی تو ہم گارنٹی نہیں دے سکتے۔ تو ہر انسان یہ سوچے کہ میری موت ہی میرے لیے قیامت ہے، اب اس کے لیے میں نے کیا فکر کی، اس کے لیے میری کیا کوشش ہے۔ ہم لوگوں کو آخرت کی فکر کرنا چاہیے، جیسا کہ اگر ہم لوگ آخرت کے فکر کے تعلق سے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کیا ہے ہم لوگوں کو یاد دلا رہا ہے، ایک نصیحت کر رہا ہے، وہ کیا ہے، بڑی اہم آیت ہے سورہ حشر آیت نمبر 18۔ آپ لوگ اگر پڑھیں گے تو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ کیا بول رہے ہیں ہم پر، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ یہاں پر پورے انسانوں کو نہیں ہے حکم، یہاں ایمان والوں کو ہے۔ تو اب یہاں پر ایک غلط فہمی ختم کرنا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ نہیں جی ہم تو کلمہ پڑھ لیے نا، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو نبی کی امت ہے نا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بخشائیں گے۔ یا کئی لوگوں کا بدعقیدہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے فلاں بزرگ بخشائیں گے، فلاں پیر صاحب بخشائیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے۔ اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کئی لوگ مثال دیتے ہیں، نہیں بھی اللہ رحم کرنے والا ہے نا، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کر دیتا، بالکل ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو بے فکر ہونے کو نہیں کہا۔ اللہ رحیم ہے، اپنی جگہ ہے، اللہ رحمان ہے بالکل رحم کرتا ہے، تبھی تو ہماری زندگی اتنی سکون سے گزر رہی ہے۔ اگر اللہ رحمان نہ ہوتا، اللہ ہمارے گناہوں کو پکڑنے لگتا، تو پھر اتنی سکون کی زندگی ہم نہیں جی سکتے۔ یاد رکھو، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دکھائے گا، لیکن یہ سمجھنا میرا کہ میں گناہ بھی کروں، بے فکر کی زندگی بھی گزاروں، اور یہ سوچوں کہ اللہ رحیم ہے، نبی بخشا لیں گے، فلاں یہ ہوگا، فلاں ہوگا، ہم تو جنتی ہے، ہم تو کلمہ پڑھے، ہم تو شرک نہیں کر رہے، ہم اب کچھ بھی کرے تو چلتا، یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ کیوں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ کلمہ پڑھ لینے سے ہی اگر جنت مل جاتی تو اللہ تعالیٰ پھر کلمہ پڑھ لیا نا، ڈرنے کا حکم کیوں دے رہے؟ کیوں ڈرنے کا حکم دے رہے؟ ڈرو، تم ڈرو، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ڈرو، مسلمان بننے کے بعد بھی ڈرو، ایمان لانے کے بعد بھی ڈرنا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے، تم ڈرتے رہو، اور ہر شخص یہ دیکھ لے، ہر انسان۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم لوگوں کو ایک فکر دے رہے ہیں، ایک سوچو، ہر شخص، میں میرے بارے میں سوچوں،
میں میرے بارے میں، آپ اپنے بارے میں، ہر انسان اپنے بارے میں. ہم دوسروں کے بارے میں بہت سوچتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تم پہلے اپنے بارے میں سوچو. ہر شخص یہ دیکھ لے کہ کل کے واسطے اس نے کیا بھیجا، کل کے لیے کیا بھیجا. اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب اعمال سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تم کل کے لیے کیا بھیجے، اس کی فکر کرو. ہم بھی فکر کرتے ہیں. کون سے؟ ہم اس دنیا کی کل کی فکر کرتے ہیں. کل کیا کرنا ہے مجھے، کل پیر ہے تو منڈے کو میرے کو کہاں جانا ہے، اس کے بعد پھر ٹیوزڈے ہے تو مجھے پھر وہاں اس دن کیا کرنا ہے، کل کیا بنانا ہے، کل کیا کھانا ہے، کل کون سے کالج کو جانا ہے، کل کون سے رشتہ دار کو ملنا ہے، ہاں کل کیا ہے، کس کی شادی ہے، کل کس کی فنکشن ہے، کل کیا، کل 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 کی فکر. ہماری اس دنیا کے کل کے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ میں کیا ڈگری حاصل کروں، میں کیا پڑھوں، کیا شادی کروں، کس سے شادی کروں، کیسا گھر بناؤں، کیسی گاڑی خریدوں، کل کے بارے میں کتنا پیسہ جماؤں. یہ سب کل کے بارے میں ہی فکر ہے ہماری، لیکن اس دنیا کے کل کے بارے میں فکر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں 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 نہیں، تمہیں اس کل کے بارے میں فکر کرنا جو یہ دنیا کی زندگی نہیں، اس کے بعد والی دنیا یعنی آخرت کی فکر. وہ آخرت کی زندگی ہے جب اس دنیا میں، اس گھر میں، جس گھر میں اب ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، اب یہاں پر آنکھ بند ہوگی. ایک دوسرا گھر ہے جہاں پر میری آنکھ کھلے گی. یہ کل دنیا کا ہے، لیکن ایک دوسرا کل آنے والا ہے جو آخرت کا کل ہے. اس کل کے لیے میں نے کیا کیا، اس کی فکر کرنا ہے. ہماری فکر ہوتی ہے دنیا میں میرے لیے سب. اگر کسی بھی انسان سے یہ سوال کر لے کہ بھائی کل کے لیے، فیوچر کے لیے تمہاری کیا پلاننگ ہے، ہر ایک بتا دیتا میری فیوچر پلاننگ یہ ہے، میرے کو یہاں جاب کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ ڈگری حاصل کرنا، یہ شادی، یہ بچے، پھر یہاں زمین ہے، یہاں جائیداد ہے، بینک میں اتنا بیلنس ہے، یہ سونا ہے، یہ سب بتا دیتا. اگلے 100 سال کی پوری پلاننگ ہے ہمارے پاس ہے. اپنے بچے، اپنے بچوں کے بچے، پوتے نواسے، ہر ایک کے بارے میں پلاننگ ہے، ہر ایک کے بارے میں فکر ہے. اسی لیے ان کے لیے جمع کے رکھے، کما کے رکھے، سب کچھ ہے. لیکن ٹھیک ہے بھائی، ابھی اگر تم مر جاؤ گے تو اس کل کے لیے کچھ پلاننگ ہے تمہاری؟ اگر کسی سے سوال کرے تو اس کا جواب نہیں. میں اب مر جاؤں، میری آنکھ خبر کے گڑھے میں کھلے، تو اس کل کے لیے میری کچھ پلاننگ ہے؟ اس کے لیے کیا جمایا ہے؟ اس دنیا کے لیے تو بہت جمایا، بہت کمایا، بہت کچھ ہے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے. لیکن اس دنیا میں زندہ سکون کی زندگی گزارنے کے لیے بھی تو کچھ میری ہے، میرے پاس کچھ ذخیرہ ہے، کچھ اعمال ہے. اس کے بارے میں فکر کرنے والے کتنے ہیں، اس کے بارے میں سوچنے والے کتنے ہیں؟ اس کل کی تیاری میں آج میں نیکیاں کر رہا ہوں، ایسے کتنے لوگ ہیں؟ اللہ کے لیے غور کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں ہم لوگوں کو یہی ایک فکر دلایا کہ تم فکر کرتے رہو کہ تم کل کے لیے کیا بھیجے.